بکس لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، یونیفارم لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ انٹرمیڈیٹ تک میں نے کسی کا استعمال کیا ہوا یونیفارم پہنا ہے، اسکول میں بھی، پھر کالج میں بھی. السلام علیکم، میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یاسر مشتاق صاحب. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں ایک طرف یہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرف تصویر میں ان کے ہاتھ میں ڈگری ہے. ان کی زندگی کہانی بہت ہی موٹیویشنل اور دلچسپ ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی لیکن ان کے دل میں پڑھائی کا جوش و جذبہ تھا. یہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے. ان کا تعلق ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے شہر کھچی والا سے ہے. یہ لاہور شفٹ ہوئے اور انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. آج یہ ماشاءاللہ کینیڈا کی ایک کمپنی کے ساتھ مختلف کرکٹرز کو مینیج کر رہے ہیں. ان کی یہ سٹوری کس طرح سے تھی انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ریحان بھائی، آپ نے وہ فوٹو دیکھی، آپ نے رابطہ کیا، بڑا اچھا لگا. انکریجمنٹ ملتی ہے اس سے اور انشاءاللہ پازیٹیو میسیج لوگوں تک جائے گا. یہ سٹوری بڑی الحمدللہ امیزنگ ہے اور اس کا ہر فیز، ہر دن بڑا انٹرسٹنگ تھا اور الحمدللہ اب اچھے دن آ گئے ہیں. بس یہ ہے کہ میں ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتا تھا. پڑھنے کا شوق تھا، فیملی کو پڑھانے کا شوق تھا، لیکن وسائل نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے پڑھائی. بکس لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، یونیفارم لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ انٹرمیڈیٹ تک میں نے کسی کا استعمال کیا ہوا یونیفارم پہنا ہے، اسکول میں بھی، پھر کالج میں بھی. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اسکول سے آ کے وہ یہ ہے کہ پلے داری کرنے چلا جاتا تھا غلہ منڈی میں، جہاں ہم جو ہے وہ کپاس کے، گندم کے ٹرک لوڈ کیا کرتے تھے، کھاد کے ٹرک لوڈ کیا کرتے تھے. اور جب سمر ویکیشنز آیا کرتی تھی تو میں روڈ پہ پلے داری کیا کرتا تھا. بلڈنگ مٹیریل جتنا بھی ہے وہ ہم ان لوڈ اور لوڈ کیا کرتے تھے، سیمنٹ، بجری، لوہا وغیرہ. تو 3 مہینے سمر ویکیشنز والے میں اس طرح گزارتا تھا اور پیسے جمع کر لیتا تھا جو گھر بھی کام آتے تھے اور جس سے میری اسٹڈی کے اخراجات بھی پورے ہوتے تھے. پھر یہ ہے کہ رمضان شریف میں فروٹ سٹال لگا لیتا تھا، فروٹ کی ریڑھی لگا لیتا تھا روڈ پہ ہی، تو وہ کام کرتا رہا ہوں. اور بچپن میں جب میں 7-8 سال کا تھا، 9 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، تو تب میں نے چائے کے 2 ہوٹلز پہ کام کیا ہے. وہ میرے رشتہ داروں کی تھی، ایک ماموں کا تھا اور ایک بہنوئی کا تھا. وہاں پہ میں کام کرتا تھا. یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ تک اس طرح سے میں سروائیو کرتا رہا، اپنی اسٹڈیز بھی اور فیملی کو بھی سپورٹ کرتا رہا. پھر یہ ہے کہ ڈگری کالج فورٹ عباس سے میں نے ایف اے کیا تھا اپنا. وہاں پہ مزمل خان وزیری صاحب ہیں جو سپورٹس اسکالرشپ لینے میں بچوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بچے آپ لاہور چلے جاؤ، وہاں پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں تو آپ ٹرائی کرو، ٹرائلز دو. میں بھی ان کو کہوں گا کہ اس بچے کو کنسیڈر کریں، یہ ڈیزرونگ بچہ ہے اور اچھا بچہ ہے. تو میں لاہور آ گیا. لاہور آنا یہ ہے کہ میں کسی سے لون لے کے کرایہ لگا کے لاہور پہنچ گیا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کہاں رہوں گا، کیسے سروائیو کروں گا، کہاں سے کھانا کھاؤں گا، کیا ہوگا. بس یہ ٹھان کے کہ اللہ پاک انشاءاللہ اپنی رحمت فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ نکل آئے گا. میں لاہور پہنچ آیا. تو لاہور میں مجھے یاد ہے کہ ساری یونیورسٹیز میں ٹرائلز دیے میں نے اسپورٹس کی اسکالرشپ کے لیے، لیکن میرا ایڈمیشن کہیں بھی نہیں ہوا. بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. واپس گھر جانے والا تھا تو نہیں گئے، پھر آپ ادھر لاہور میں ہی رکے؟ ادھر لاہور میں ہی رکا. تو پھر 2-3 دن بعد پتہ چلا کہ ایک یونیورسٹی ایسی ہے جو نئی ہے اور وہ سپورٹس اسکالرشپ ان کا پہلا سال ہے وہ دے رہی ہے اور ان کے پاس پلیئرز کم ہیں. تو وہاں پہ گیا، میں نے کہا شاید ضرور چانس بن جائے. تو الحمدللہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا میرا. تو وہاں پھر کسی کے ہاسٹل میں دوستوں کے ساتھ میں شفٹ ہو گیا. میرے ایریا کے وہ دوست تھے عامر، مقبول اور عدیل، مجھے یاد ہے. تو وہاں جس ہاسٹل میں ہم شفٹ ہو رہے تھے وہاں سے کچھ پٹھان جا رہے تھے وہ ہاسٹل چھوڑ کے. اچھا. تو وہ جاتے ہوئے اپنے کچھ پینٹس، کچھ شرٹس جو ان کے استعمال والی نہیں تھیں، پرانی ہو گئی تھیں، جو شوز جو ٹوٹ گئے تھے یا پرانے ہو گئے تھے، وہ چھوڑ کے وہاں جا رہے تھے، چلے گئے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ رات کو بالٹی میں پانی ڈالا، اس میں 2-3 سرف کے پیکٹ ڈالے اور وہ کپڑے اس میں بھگو دیے، وہ شوز اس میں بھگو دیے اور 2-3 دن وہ پڑے رہے، ان کی میل نکل گئی. تو امپیریل یونیورسٹی میں 1 سال میں وہ یوز کرتا رہا ہوں. وہ شوز میں نے پھر موچی سے مرمت کروا لیے تھے. لیکن 1 سال بعد امپیریل یونیورسٹی بھی بین ہو گئی کسی وجہ سے، ایچ ای سی نے بین کر دی.
تو تب جو ہے وہ قیامت ٹوٹی، دل ٹوٹ گیا کہ یار 1 سال بڑی مشکل سے یہاں اسٹیبل ہوا تھا، واقفیت بن گئی تھی، ایریا سمجھ میں آ گیا تھا، ہاسٹل بھی ہے یہاں پہ، دوستوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا تھا، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا۔ تو یونیورسٹی بین ہو گئی، ہمیں وہاں سے اب یا تو گھر جانا تھا یا کسی اور ادارے میں جانا تھا۔ تو دوبارہ سے جب ٹرائل سٹارٹ ہوئے سپتمبر میں، اگست میں وہ یونیورسٹی بین ہوئی، سپتمبر میں پھر سے ٹرائلز آ رہے تھے ساری یونیورسٹیز کے، تو میں نے پھر سے پنجاب یونیورسٹی کے لیے فارم فل کر دیا اور مزمل صاحب سے پھر بات کی کہ اب میں نے 1 سال یہاں رہ کے جو ہے وہ محنت کی ہے، اچھا ہو گیا ہوں، پریکٹس کرتا رہا ہوں، آپ پلیز ان کو کال کریں، اب کوئی چانس نہیں ہے، ورنہ 1 سال ویسٹ ہو گیا، مجھے یہاں سے وہ خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو خیر اس دفعہ جب میں نے ٹرائلز دیے 2017 میں پنجاب یونیورسٹی میں، تو 52 بوائز تھے، اور انہوں نے 4 لوگوں کو جو ہے وہ رگبی کے جو ہے وہ سپورٹس اسکالرشپ دینی تھی، تو میرا نام آ گیا چوتھے نمبر پہ، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، پی یو کے ہاسٹل میں آ گیا، یہاں پہ اسٹڈیز کرنے لگ گیا۔ تو جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ میں ٹیم ایجنٹ حق کے لیے اب کام کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، تو ٹیم ایجنٹ حق کینیڈا کی کمپنی ہے، سید امیم الحق جو ہیں اس کے وہ ہیڈ ہیں، انہوں نے مجھے ٹویٹر سے پک کیا تھا 2017 میں۔ 2017 میں آپ کو ٹویٹر سے انہوں نے رابطہ کیا؟ ٹویٹر یوز کرتا تھا، اپنی وہ مزدوری والی فوٹوز پوسٹ کرتا رہتا تھا، انگلش میری اچھی تھی، کیپشنز اچھی تھیں، تو میں پوسٹ کرتا تھا، ان کو بڑا موٹیویشنل لگتا تھا، تو انہوں نے رابطہ کیا ٹویٹر سے، اور پھر ہماری بات چیت ہوئی، پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، لاہور میں میری اسکالرشپ پہ ایڈمیشن تو ہو گیا ہے لیکن یہاں رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے مجھے ایک جاب چاہیے ہوگی، تو انہوں نے اپنے ساتھ مجھے رکھ لیا اپنی کمپنی میں، ٹیم ایجنٹ حق میں۔ تو میں 2017 سے آہستہ آہستہ سیکھتا رہا، پہلے سوشل میڈیا مینیجر تھا، اسسٹنٹ، پھر یہ ہے کہ میں گرافک ڈیزائنر بن گیا، گرافک ڈیزائننگ سیکھی، پھر میں یہ کہ اب جو ہے میرا رول ہے وہ سپورٹس کمیونٹی کو مینیج کرنا ہے، تو ہم الحمدللہ اچھی پوسٹ میں ہوں، اچھی سیلری مل رہی ہے، اور ڈگری مل گئی تو میں نے پھر وہ پوسٹ لگائی، ایک مزدوری والے وہ دن، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں سر سے لے کے پاؤں تک کس طرح کی حالت ہے میری، اور ایک طرف اب جو وہ کنووکیشن ہوئی، ڈگری ہے، بلیک کیپ، اور وہ آنریبل جو کوٹ پہنا ہوا ہے میں نے بلیک، بڑا خوش تھا کوٹ پہن کے، بڑا گروم بھی کر چکا ہوں اب 4 سال میں۔ تو میرے ساتھ جو میرے کلاس فیلوز ہیں جنہوں نے مجھے 2017 میں جب میں نیا نیا آیا تھا تو مجھے دیکھا تھا، میں چپل میں چلا جاتا تھا کلاسز لینے کے لیے، اور اب الحمدللہ اچھی ڈریسنگ کر کے جاتا ہوں، گروم ہو گیا ہوں، اچھے CGPA سے پاس بھی ہوا ہوں، تو لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں ظفر اقبال بٹ صاحب، وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور VC صاحب نے پوسٹ کی، ہمارے جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، انہوں نے بھی پوسٹ کی، اپریشیٹ کیا، بہت سارے MNAs جو ہیں، MPs جو ہیں، ہمارے وزیر ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ بڑا اپریشیٹ کیا ٹویٹس کر کے، تو بڑا خوش ہوا، بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے۔ اپنے ہوم ٹاؤن کھچی والا میں بھی لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، کالز کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے ان حالات میں دیکھا تھا محنت کرتے ہوئے، چائے کے ہوٹلز پہ کام کرتے ہوئے، فروٹ کی ریڑھی لگاتے ہوئے، ہے لوگوں کی فصلوں میں کام کرتے ہوئے، تو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو اس کمپنی کے ساتھ آپ کن کرکٹرز کو مینیج کر رہے ہیں؟ کافی سارے ہمارے کرکٹرز بھی ہیں، دوسری سپورٹس کے بھی لوگ ہیں جو ہمارے سٹارز ہیں۔ کرکٹرز میں ہم شاہد افریدی کو مینیج کر رہے ہیں، حسن علی کو مینیج کر رہے ہیں، وہاب ریاض، اماد وسیم، امام الحق، احمد شہزاد، شاداب خان، ان سب لوگوں کو ہم جو ہے ابھی کرنٹلی مینیج کر رہے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہم عاصم اظہر جو ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ سنگر ہیں ان کو بھی مینیج کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو آپ کا ایک ڈریم تھا، ایک گاؤں میں آپ تھے، وہاں آپ نے سوچا کہ میں ڈگری کروں گا، اس طرح لاہور جیسے مصروف اور مشکل ترین شہر میں آئے، تو اب کیا فیلنگز ہے؟ اب آپ نے اچیومنٹ کر لی ہے؟ بڑا خوش ہوں، اطمینان میں ہوں، اللہ کا بڑا شکر ادا کیا جس دن ڈگری ملی، اور بس اللہ کی رحمت پہ کبھی کبھار اگر ڈاؤٹ ہوتا بھی تھا تو وہ ڈاؤٹ سارے اللہ آہستہ آہستہ دور کرتا گیا، کہ میں کس طرح وسیلے بناتا ہوں، کس طرح اپنی رحمت سے جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہوں، مشکل کو آسان کر دیتا ہوں، تو بڑا خوش ہوں یار الحمدللہ۔ آگے کے کیا پلانز ہیں؟ بس یہی اسپورٹس کی فیلڈ میں ہوں، 4 سال سے ٹیم ایجنٹ حق بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ہم پاکستان سپورٹس ایوارڈز کرواتے ہیں، پاکستان کی ہسٹری کے پہلے سپورٹس ایوارڈز ہم نے کروائے ساری سپورٹس کو، کرکٹرز جو وہ ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کو پروموشن مل ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح،
اس کے علاوہ جو ایتھلیٹس ہیں ہمارے دوسری اسپورٹس کے، انعام بٹ ہے، نرگس ہزارہ ہے، کلثوم ہزارہ ہے، کلیم اللہ ہیں، حاجرہ خان ہے، ماہور شہزاد ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کو گلوبلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو اب ارادہ یہی ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں ہم آلریڈی کہ یار اسپورٹس کی فیلڈ میں اچھا کام کر کے اسپورٹس مینجمنٹ میں اسپورٹس میں جو ہے ان ایتھلیٹس کو اچھا مقام دلائیں انشاءاللہ. لاسٹ میں ایک پیغام آنے والی جنریشن کے نام. بس یہی کہ یار اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے انتہا ہے. ہم ایز اے مسلم بلیو کرتے ہیں، ہمارا فیتھ ہے اس چیز پہ. تو جب مشکلات آتی ہیں، جب چیزیں مشکل نظر لگ رہی ہوتی ہیں، ناممکن لگ رہی ہوتی ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مشکل ہے اس کو چھوڑ دو، یہ ناممکن ہے اس کو چھوڑ دو، تم نہیں کر سکتے، تب اللہ کی رحمت پہ یقین کرنا ہے. تب وہ جو ہم عام زندگی میں کہتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تب کہنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے گا. تو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اور محنت کرنی ہے، انتہا کی محنت کرنی ہے، رزلٹس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں یاسر مشتاق صاحب. انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان محنت کرے تو کیا نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. ڈیجیٹل رنگ کو کر لیں سبسکرائب. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ.